وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. سبحان الله ما شاء الله. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. जज़ाकल्लाह। ये थे हिफ़ाज़ुल कुरान पाकिस्तान के तलबा, इंतहाई पुरजोश अंदाज में बातासीर अंदाज में तिलावत कुरान मजीद पेश कर रहे थे। बज़्म फ़न स्कर्दों की जानिब से इन तलबा के लिए 5000 रुपये में बतौर हदिया का ऐलान करता हूँ। मैं कभी कभार जाता रहा तो इंतहाई मोतबर और इंतहाई खूबसूरत एक इदारा है जिसमें हमारे लोगों के बच्चे हाफिज़ से कुरान होकर निकलते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ गो है कि इस अहम इदारे को जहाँ से
قرآن کی ترجیح اور قرآن ہمارے بچوں کو حفظ کرنے کا ایک بہترین ادارہ ہے، جس کو ہمیشہ ترقی کی جانب گامزن عطا کرے۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے نامور خان رضوان شیخی صاحب، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ ہماری دعوت پر ملتان سے یہاں تشریف لائے ہیں، آپ بہترین انداز میں نام گوئی کرتے ہیں، مدح گوئی کرتے ہیں، مقبول حاضر کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے۔ صدر محفل علماء کرام سامعین محترم، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اے زیف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، زیف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اعزاز حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبدِ خضرا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں۔ بہت بلند سب سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر
آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کے آنکھوں میں سما جانا یادیں پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یادیں پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پید نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ شاعر ہوں میں شبیر کا تابندہ رہوں گا شاعر ہوں میں شبیر کا تابندہ رہوں گا فرخندہ و رخشندہ و پائندہ رہوں گا فرخندہ و رخشندہ و پائندہ رہوں گا اور نظروں میں بسائے ہوئے کربل کے مناظر نظروں میں بسائے ہوئے کربل کے مناظر آزردہ و رنجیدہ و نمدیدہ رہوں گا آزردہ و رنجیدہ و نمدیدہ رہوں گا شعر خصوصی ملاحظہ ہو کہ اٹھ جاؤں گا ظاہر ہے کبھی بزم جہاں سے اٹھ جاؤں گا ظاہر ہے کبھی بزم جہاں سے مجلس کو جہاں شاہ کی میں زندہ رہوں گا اٹھ جاؤں گا ظاہر ہے کبھی بزم جہاں سے مجلس کو کہیں شاہ کی میں زندہ رہوں گا اور یہ بات الگ ہے میرا مدفن ہو کہیں بھی یہ بات الگ ہے میرا مدفن ہو کہیں بھی اے کرب و بلا میں تیرا باشندہ رہوں گا یہ بات الگ ہے میرا مدفن ہو کہیں بھی یہ بات الگ ہے میرا مدفن ہو کہیں بھی اے کرب و بلا میں تیرا باشندہ رہوں گا اور جنت میں پڑھوں گا میں قصیدے شہیدین کے جنت میں پڑھوں گا میں قصیدے شہیدین کے اور حلقہ شعراء میں پسندیدہ رہوں گا اور حلقہ شعراء میں پسندیدہ رہوں گا اور اے خالق شبیر کرم چاہیے تیرا اے خالق شبیر کرم چاہیے تیرا گر تو نہ سمیٹے تو پراکندہ رہوں گا گر تو نہ سمیٹے تو پراکندہ رہوں گا اور شایان شہدین ثنا لکھ نہیں پایا شایان شہدین ثنا لکھ نہیں پایا اس بات پہ تا حشر میں شرمندہ رہوں گا اور اٹھ جاؤں گا ظاہر ہے کبھی بزم جہاں سے مجلس کو جہاں شاہ کی میں زندہ رہوں گا یہ بات الگ ہے میرا مدفن ہو کہیں بھی اے کرب و بلا میں تیرا باشندہ رہوں گا سبحان اللہ یہ تھے برادران فرمان علی خیال انتہائی خوبصورت انداز میں امام علی مقام کے حضور نذران عقیدت پیش کر رہے تھے اب تشریف لا رہے ہیں اشارے تشریف پیش کرنے کے لیے ممتاز عالم دین نائب امام جمعہ انتہائی قابل احترام عزت جناب شیخ سرور صاحب بر محمد وآل محمد سرور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اللہم انی احب حسینا واحب من احب حسینا، صلوات محمد وآل محمد۔ ابتدائی دور میں بھی آدمی کو کم سے کم عرش تک پرواز کرنا چاہے۔ جب جنبش میں آ جائے پر و بال و حیات، عرش سے پرواز کا آغاز ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہم انی احب حسینا واحب من احب حسینا، اے خالق، اے مالک، اے پروردگار، میں میرا فرزند حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اللہم انی احب حسینا واحب من احب حسینا، تو بھی ہر اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو میں دو جملات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کاروان بنیاد گزار کانفرنس حسین صاحب کا سید اسلم میر صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پورے علماء کرام کی طرف سے، بلوچستان کے عوام کی طرف سے، بزرگان سکھ میدان کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کا یہاں جو تشریف لائے ہیں، خصوصاً یہ مہمان جو دور سے تشریف لائے ہیں، علماء کرام، بزرگان دین، جوانان ملت، سب کا اس بابرکت محفل میں آپ نے شرکت فرمایا، میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں پانے والے بحق محمد والی محمد تا رہتی دنیا تک یہ کانفرنس حسین صاحب کا اور امام زمانہ ظہور بنے تک یہ محفل جاری و ساری رکھے، اور ساتھ ہی امام زمانہ کے استقبال میں ہم جب امام ظہور ہوں گے تو حسین صاحب کا یہ کانفرنس سجائے۔ تو اس دعا کے ساتھ میں آپ سب کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، جو باہر سے علماء، بزرگان، سیاستدان تشریف آ رہے ہیں، ان سب کا میں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بابرکت 29واں حسین صاحب کا کانفرنس میں اسپیکر قانون ساز اسمبلی کی پاکستان محترم برادرم امجد ظہیر صاحب اور ہمارے امریکہ سے تشریف لائے ہوئے مسعود جعفری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ ان کی گہرائی شکر گزار ہوں مسعود جعفری صاحب، آپ عالمی سطح پر انتہائی قابل ترین سکالر ہے، بہت ساری کتابوں کی مصنف ہے، بزم الفن کی دعوت پر آپ امریکہ سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کا پورا خاندان اہل علم اور اہل ادب ہے، پورے بین عالمی سطح پر آپ کی الگ ایک پہچان ہے۔ میں تنظیم کی جانب سے، یہاں کے ادیبوں اور شعراؤں کی جانب سے اس سامعین کے سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں مسعود جعفری صاحب کہ آپ یہاں تشریف لائے، ہمارے محفل کو آپ نے رونق بخشی۔
کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لائے نامور شاعر احسان علی دانش. اس محفل کانفرنس میں مولانا عارف اللہ صاحب، مولانا محسن صاحب اور انجمن لطفیہ حضور بادشاہ بلتستان کے صدر صدیقی صاحب اور سابق ممبر غلام علی حیدری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب نے ایسے دکھایا، اطلاع نہیں تھی. موبائل سے کلام میں سنا رہا ہوں. عزا سے دور ہونا زندگی سے دور ہونا ہے. عزا سے دور ہونا زندگی سے دور ہونا ہے کہ غم سے دور ہونا ہی خوشی سے دور ہونا ہے. کہ غم سے دور ہونا ہی عزا سے دور ہونا زندگی سے دور ہونا ہے. کہ غم سے دور ہونا ہی خوشی سے دور ہونا ہے. کہ غم سے دور ہونا ہی خوشی سے دور ہونا ہے. علی سے دور ہونا ہے محمد سے. علی سے دور ہونا ہے محمد سے اور محمد سے جدا ہونا علی سے دور ہونا ہے. علی سے دور ہونا ہے محمد سے. محمد سے جدا ہونا علی سے دور ہونا ہے. عدن جب اجرت آل محمد کی مودت ہے. عدن جب اجرت آل محمد کی مودت ہے. عدن جب اجرت آل محمد کی مودت ہے تو دوری خود خدا کی نوکری سے دور ہونا ہے. تو دوری خود خدا کی نوکری سے دور ہونا ہے. اور قرینہ زندگانی کا یہی ہے اول و آخر. قرینہ زندگانی کا یہی ہے اول و آخر. کسی کے پاس ہونا ہے کسی سے دور ہونا ہے. کسی کے پاس ہونا ہے کسی سے دور ہونا ہے. اور جو تم سے دور بھاگے تم رہو اس کے تعاقب میں. جو تم سے دور بھاگے تم رہو اس کے تعاقب میں. جو اپنے تعاقب میں اسی سے دور ہونا ہے. جو اپنے تعاقب میں اسی سے دور ہونا ہے. اور ہے قول مصطفیٰ ذکر علی افضل عبادت ہے. ہے قول مصطفیٰ ذکر علی افضل عبادت ہے. یہاں خاموش رہنا بندگی سے دور ہونا ہے. یہاں خاموش رہنا بندگی سے دور ہونا ہے. اور سبق ملتا ہے اس فرش عزا سے علم و عرفان کا. سبق ملتا ہے اس فرش عزا سے علم و عرفان کا. اور تمہاری چشم پوشی آگہی سے دور ہونا ہے. تمہاری چشم پوشی آگہی سے دور ہونا ہے. تیرا مجلس میں آنا روشنی کی سمت آنا ہے. تیرا مجلس میں آنا روشنی کی سمت آنا ہے. تیرا مجلس سے جانا روشنی سے دور ہونا ہے. تیرا مجلس سے جانا روشنی سے دور ہونا ہے. قلوب اہل مجلس میں کرے نہ گر اثر پیدا. قلوب اہل مجلس میں کرے نہ گر اثر پیدا تو دانش مجھ کو اپنی شاعری سے دور ہونا ہے. تو دانش مجھ کو اپنی شاعری سے دور ہونا ہے. عزا سے دور ہونا زندگی سے دور ہونا ہے. کہ غم سے دور ہونا ہی خوشی سے دور ہونا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے احسان علی دانش. سلام عقیدت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں یاور محبوب کو. یاور محبوب. بارے ذکر صلوات. دریا تو نہ مانگا تھا ننے علی اصغر کو
نے علی اصغر کو دو بوند کی حاجت تھی معصوم نے تیروں کا تحفہ تو نہ مانگا تھا پانی ہی تو مانگا تھا ہر پیاسے کا جو حق ہے پانی ہی تو مانگا تھا ہر پیاسے کا جو حق ہے عباس نے کچھ حق زہرا تو نہ مانگا تھا کس جرم پہ زنجیریں بیمار کو پہنائی کس جرم پہ زنجیریں بیمار کو پہنائی سجاد نے بابا کا بدلہ تو نہ مانگا تھا اور کھینچی گئی کیوں چادر پھر سر سے نصیر آخر کھینچی گئی کیوں چادر پھر سر سے نصیر آخر زینب نے سکینہ کا جھونکا تو نہ مانگا تھا دو گھونٹ ہی مانگے تھے دریا تو نہ مانگا تھا شبیر نے دشمن سے جزاک اللہ. یہ تھے یا مرحوم انتہائی متاثر انداز میں پیر نصر الدین نصیر صاحب کا کلام پیش کر رہا تھا. پیر نصیر صاحب کو جو انتہائی شہرت حاصل کیا اس کلام کا ایک بند میں یہاں پیش کر رہا ہوں. یہ بجات ہوئی ہدف تھا سر مقتل لیکن یہ بجات ہوئی ہدف تھا سر مقتل لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ. سینئر وزیر محترم جناب راجہ ذکریہ صاحب کو اس بند حسینی میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں اقبال ساقی کو آپ یہاں تشریف لائے اور سلام عقیدت پیش کریں. بر محمد وآل محمد صلوات.
بن محمد وعلى محمد الصلوات إني قلكو سغنم بكا شربي ما بسين سنين ميول قلب وإنتي ريشن خدا حسین سنگن حسین زرے چنا لکھونا ریونتین انی بابوں میں سنین ادراب سے ریفسد حسین قبر کا آشور جب مرتکی زرد نونے یتبین فاطمہ حسین دیگر عزاداران السلام علیکم. چوپ دنو خدا لاکھ لاکھ شکر زلت فبأي آلاء ربكما تكذبان پروردگارا یہی گاہ نعمت والا منزل دینا چوپ دنو خدا لاکھ لاکھ شکر سامت شکر بیدنا تیسرین شکر برسنت اہل بیت الکلو خود بھی حسین کا مخنچی نسلی نسکس بھی خدا لا یوتا سک یا شکر کرتا سک پروردگارا غلطوں پہ آتوں گا مغفرت سوشی سوی آتوں یوتنا پروردگارا آتوں صحت سلامت خرچی انہاں انتہائی خوش نصیب کو بھولیں گے دین صدرین کی موقع بھی تھا ناس پیشن لی جناب اسلم سہار صاحب را سنین استعال نمہ خراج تحسین پیش کر یہ پہ آپ کو سی یہ ذاتی محنت کا یہاں سی کوشش بسے عرصہ لوگ چو خصوص یہ وجہ سے یہاں اتحاد بین خدایا یہ لڑک پانے گا یہاں بھی محنت شروع بسے پھر بھی آپ کو قسم کہ جو 1993 سے شاید شروع بس بلنا 29 سال سے مزید پروردگارہ یہاں لچہ سے سنین چی یہاں لدی بہترین عظیم الشان پروگرام کو لا خدا وسعت سے بشی یہ وجہ سے کہا مزین کن تعامل حسین مزین ہوئی ہے یہ وجہ سے کہا اتحاد پیدا ہوئی ہے دنیا کی کہا سولہ سوچی میں مزین ہوئے میں در روز محشر اگر کوئی لحبی کا چنگ عجر بازر جلدان یدنا دو حسکے اپی جو زہرائی دنو یا اللہ انشاءاللہ خدا شہدہ بھی آئے نئی سے دعائے ادھا یوتو قربانی من کھن اللہ حتیٰ کی ناظر کی نتیج سے گھنا زکام میں سے اللہ شہدہ بشی دعانا خدا یا سلامت یا سکیری اولاد کو اللہ سے جو بھی مزید توفیقات دین و اضافہ سنشی دون لسیامی شن کو بدستور جاری اپنے خدا توفیق سے دوسری دیرینگا انتحاد و نحگار بھی چکا دیرینگ
حسین دی پاکیزہ محفل پینو مالا جملے چکی زر دی کیوں سے چپ چپ سے لوگ سو سے مناسب چکو احمد حسین نبی اور مشتب کے نیرو اللہ سعدہ و احمد وانا یعطو حسین وانا سب اخشش بک صد شخصیت بینی غم حسین انشانت آمدی آزادار کا اما ایدان سب اخشش بسکا بیر کی جملے آدھا مسوخ مارے دی علاقوں میں ناجوں سن 900 صدی عیسوی نو دو دونوں بدھزم کے پاس سن 900 صدی عیسوی نو اگر پہلا شخص ملت تشیعی تعلق یخصے حسین غمی موئے نسل جیچی اگر گمگے گھدی علاقیں گمبا فوقسن ندوگی اپو چوئی دے اپو چوئی مہربانی پتا کو دوبار گیالفے چوس کو گاما سے اشیرین پا صرف گیالفے چوس کو تا اشیرس پیچان محمد تا چوس کو بھی ناجوں پی دور طریقوں سے سبر ہو سکتا دولا نئی خاندانی سی سعید سعادات کن لفشوین تھی سعید سعادات کن کیوں سے دی علاقوں بھی نو دیرین اگر یہاں نگلا ادب بلتستان زر اگر میون چنے نو یہاں نگا سے فقر اگر گولزان سے کھرتنا یا میون سے ادب بلتستان زر دی علاقوں عزت بدنا دو حسین صدقائی ندی ادب بلتستان کو تہذیب آل محمدی دوسرا نام ہے یا نہیں نانے ترتیب کن ندی نانے تہذیب کن دی گنگما یا صحیح سعادات کو سیدھے علاقوں میں دھن چکن دیرین ادان سے اہل بیت زرگاری کہ اہل بیتی نسلی نے یہ صحیح سعادات کن وانا یومی سایو ہر وقت نتیقہ قائم خط پر گسد خط شک دوسرے ہی موجودہ صحیح سعادات کن سا خودی اپو جو نقش قدمی کا عمل بیچی مزید دی چھس کو مستحکم ترقی کا آئندہ نسل منتقل بے جس طرح کا صحت صحابی کردار ادا بینگیر پودن سوخ کو اے اپو جو من سوخ شخص کنو سا خدا یادی توفیق کو شد بشی باقی سارے ساتھ ٹیم کو نانا جملے کی سے سر میں نانا اجازت چلا دیکھا علامہ دو سے شخصیت مہمان کن سے شخصیت ندان سی بار بار زرد ہے ندان سی درس کربلا ندان سی درس کربلائی ہے نلن بن زرد کربلائی ہی سے تمام مکاتب فکری گاہمی سب گاہمی قربانی ہے دو بھی واضح سکون کو دری نتی دی بیرجن محفل بینو شخصیت بھی درخشان ستاروں دی شخصیت بیو بھی کا واضح کو حسین خاص مکتب فکر چیگی مین کو تمام مکاتب فکر فیدین کو رحمت للعالمین چوشسن یاوا نتیجہ حالتی وجہ سکھا ملتی تفرقی وجہ سکھا بیو مدان قرآن نندر سے دور سوں پھری شرعی نظامی نور پھری زبانی حد تک مدان دکھ سے عملی طور پر نتی عملی نو مدان سنچی کوتاہیت نظام صدری سا اہل بیدی حوالی کا فتنے لاس امام کننا خلفائی برین فتنے لاس کم از کم امام زمانی کا تمام مکاتب فکر متفق دری سا نوجوان کن گا قومی شخصیتنا گا مذہبی شخصیتنا گامی آخری نتیس سعید و سردار کو متی سرکار کو مولا صاحب زمان بھی اقوئی وانا امام زمانی کا تمام مکاتب فکر اتفاق یا نقطوں کھری کا یا پرچم کو بھی دکماتا حت اگر ندام فرقہ گاما متفق سونا انشاءاللہ نتی اتفاق کلا برکت شکر من خدا سے یو بھی کا ندام اتفاق سبین عالم چیزنا من قرآن چیز سانسی جو کسی جمعین علماء صحیح سعادات کنن کس پی جملے اس قسم جمعت خدا سفان قسم جمعت کی وقت کی قسم یہ تمام انسان خسارے میں ہے خدا سے ندن گار معاملات چیکھا خدا ورگی سے خدا شکجی زرے نہ خدا ندس نہ برد دیکھا خدا کامے نہ برد والحسن ان الانسان لفی خسر وقت کی قسم یہ تمام انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ یہاں پر کیٹیگری بناتے ہیں
للذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 کوالٹی کسی کے بھی اندر ہے وہ ناجی ہے. اگر نہیں ہے تو وقت کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے. یہ آپ کو اہل سنت کے اندر بھی ملے گا, یہ آپ کو اہل تشیع کے اندر بھی ملے گا, نور بخشوں کے بھی اندر ملے گا. ایون قرآن ایسایوں باری وہاں سے دیگه دیگری دیگه قسم پولا نجات ہو بین. اگر دیگه دیگری سوینت نہ رہے تو خسارے گی. پیغمبر حدیثی سے دیونا زمزمینو کسل بیمو کی نصرانیوں 71 فرقیت, عیسائیوں 72 فرقیت, بتختی نی امدینو 73 فرقیت. دے 73 فرقوں بھی نا فرقہ 72 کو جہنم لگوئی فرقہ چکو لنجات ہو بین ضرورت. نور بخشوں میں خدا انزلت, سونیوں میں خدا انزلت, شیعوں میں خدا انزلت, ایچوس کو خدا انزلت. مگر دو مین یہاں کے دوئی خساریت بنا دی صفات وجیت بمیوں. صبر بکن, ایمان چونکن, عمل صالح چونکن کیٹیگری چین. دو دی 72 پینا تھوسر دی کیٹیگریت کو الگ بین دو 73 واں فرقائی دے پھر کو نجات ہو بین. باقی کا اما جہنم لوگی. یہ فرقوں بھی یہ نسمرانا نتی کردار و درست بے ضرورت ہے. چپ پتے چھوڑو کے کردار کوئی مجھو یا کو جو فلان خاندان اس کیس پنزر کو خاندان کو حالت یا ندازرت جو کمین خاندان ہے یا اللہ کمین خاندان ہے نازوں سے خاندانی تو بھی یا اللہ گاہ مکتب فکری نسے یا اللہ خاندانی تو بھی دے خاندانی گامی نازو یا کے دیگری تو پروس بھی یا اول اثر وقت کی قسم ان الانسان لبی خوص دے ہمیں خزاری پی. مگر وہ لوگ دے کے دیگری جوین دیان جو سوی نازو یدنا دو صاحب خاندانی خاندان پوری نازو اس کیس کو عزت بین حلال ابو جہل عزت بے عروس چاہتو ابو جہل پہ ہماری بات سن سے سرمائی. مگر دو مین کا کردار کو مین خاندانی صاحب تقوی لزبین صاحب کردار لزبین. دو یا اللہ گاہ خاندانی تھوبین کمینین تھوبین دومین تھوبین بختین تھوبین کشمیرین تھوبین شیرین تھوبین یشکرین تھوبین سنی تھوبین شیعین تھوبین. دیکھ لو یا اللہ خاندانی سر یا اللہ تھوبین دے خاندانی وہاں یا کہ گریب جیت کھانا زندگی. یہ وہ اللہ سرنا دعیزت خدا نہ بڑے کسر بیس تردو میں کمینہ بالکل یا اللہ ناراضی خاندانی نے ست ہوبین آخری یا اللہ کبھی خاندانی نے ست ہوبین. اگر بھی کردار چکمت نہ تو مدنگ آمد اور کس بن نتی کردار کن درست بے ضرورت ہے. حسکی مولا حسین نے صاحب کردار کس بن زنرا حضرت امام سپاہی مطامر بن لو باقی 313 اصحاب کو امام شریعت بن ندان سپاہی میں گوئے لائق میں پاس سپاہی مطامر بن. اگر سپاہی جوفی اگر شوق چی اپنا نرالا ہر جگہ کے نرالا توبہ استغفار بے ضرورت ہے تو نرالا نتیجے کے نتی اصلاح بے ضرورت ہے. نتی اصلاح سو سے ندان صاحب کردار سوہنا انشاءاللہ دیجا کن زجم خبرین کی توم محمد علماء کسل کن نظم سے شعبوں التانا سرمت سنسوں اشیاء اقلیتن کن زرد آخری وقت کن تنسر نرم گاملہ بالخصوص نوجوان کن اللہ دی معاملات کو مختصرنا نتی کردار اصلاح میں ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام. یہ تھے سینئر وزیر محترم راجہ زکریہ صاحب. اب سلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ظہیر شکری. سلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے ظہیر شکری. شاید آپ تشریف نہیں رہتے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں نہایت احترام کے ساتھ مولانا محسن صافی صاحب کو. پر محمد وآل محمد صلوات.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وحملة عرشه وجميع خلق على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله المولانا العلي العظيم. حمد و ثنا کے بعد میں اولاً اللہ رب العزت کا شاکر ہوں جس نے ہم سب کو محبت مولا حسین علیہ السلام میں کئی ایک سالوں سے منہمک رکھ کر 29ویں حسین سابقہ کانفرنس میں شرکت کرنے کا موقع عطا فرمایا. یقیناً اس عظیم الشان حسین سابقہ کانفرنس جس میں امجد و ناشاد و مسعود کے ساتھ ایک ہندو برادری کا نمائندہ بھی برجمع ہے اور یقیناً ہم سب کو قلب سلیم سے تسلیم کرنی ہوگی کہ اس محفل کی روح اور اس محفل کے کاروان کا کاریگر ہستی جن کی عشق و محبت بلکہ مستی کے نتیجے میں یہ پروگرام تواتر اور تسلسل کے ساتھ چلتا ہوا 2022 تک آ گیا ہے اور انشاءاللہ العزیز آئندہ 2023 میں ہم اس پروگرام کے 30ویں پروگرام منعقد کرنے کے لیے جناب اسلم سحر صاحب کی دعوت کا انتظار کر رہے ہوں گے. یقیناً اسلم صاحب کی سحر انگیز کوشش کے نتیجے میں یہ مجلس تھی، یہ پروگرام تھا، یہ دعوت تھی، یہ اب وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے کہ اس میں سرکاری اہم عہدیداران بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں. راجہ محمد زکریا صاحب سمیت کل سامعین کی خدمت میں آج کی اس اہم ترین کانفرنس کے لیے آیت جو چنی گئی ہے وہ چنیدہ بھی ہے اور شنیدہ بھی ہے، لیکن اس کے لطائف سے آگاہی دینے کے خاطر آپ کی خدمت میں یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے.
اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ پہلا مقرر وقت سے اور اس کی پابندیوں سے کچھ لمحات کے لیے اپنے آپ کو آزاد خیال کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پابندیاں لگ جائے گی تو نہیں معلوم کہ کتر بتر حالات میں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے 3.5 منٹ کی بھی تقریر کر کے اپنی گفتگو کو جب جوانی تھی تب سمیٹ لی تھی، اب میں 30.5 نہیں بلکہ 29 منٹ کم از کم لے لوں گا۔ الحمدللہ والمنہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آیت قرآنی میں سے کئی ایک آیت کے لیے اس آیت کی خصوصی مناسبت، محل، لطافت، حلاوت، قرینہ اور سلیقے کے حوالے سے مفسرین نے خوبصورت نام دیے ہیں۔ جیسے کرسی کا تذکرہ ہے تو آیت الکرسی، مباہلہ کا ذکر ہے تو آیہ مباہلہ، علی ھذا القیاس اس آیت مبارکہ کا جو تفسیری نام ہے وہ ہے آیت مودت۔ لوگ آتے جائیں گے، میں اکیلا ہی چلا سوئے منزل مگر، لوگ آتا گیا اور کارواں۔ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، تو علماء اور دانشوران، بلکہ میں تو یہ خیال کر رہا ہوں اب یہ مجلس یا یہ پروگرام یہ چھوٹی سی تقریب نہیں رہی، بلکہ اب یہ حسینیت کے نام پر ایک ایمان بنتا جا رہا ہے۔ اور زکریا صاحب یہ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے سورۃ الشورى سے اٹھائی ہے، 30 پروگراموں کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ حسینی مجلس شورا بن جائے گی۔ یہ پروگرام حسینی مجلس کا ایک مکمل شورا بن جائے گا، اور شرط یہ ہے کہ ہم شور کم کریں۔ شور اس معنی میں نہیں کہ آپ داد دینے میں کوتاہی کریں گے، شور اس معنی میں کہ ہم اپنے آپ کو اہل بنائیں کہ ہم اس شورا کا ممبر بن سکے۔ ہماری محبت کا بیج جہاں ڈالا ہے اس بیج کو مودت تک، پھر مودت کو متابعت تک، پھر متابعت کو طاعت تک، پھر طاعت کو قربت تک، پھر قربت کو وفا تک لے جانا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ مرکز مہر و وفا وہ محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ 28ویں منٹ کی سڑی جیسے ہی لگتی ہے مجھ سے کہا جائے کہ آپ کے لیے مختص وقت ختم ہو گیا ہے، تاکہ 29واں پروگرام میں میرا ریزرویشن ہو جائے نا۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اب اس شورا کے نظام کے لیے قرآن حکیم کا جو فرمان ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، قل لا اسألکم، ہم سب منگتے ہیں، منگنے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، مانگے بغیر معاملہ حل نہیں ہوتا، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے حبیب لا اسألکم، آپ نے اجرت نہیں مانگنی، اللہ کی طرف سے حکم ہے، نہیں ہے تو نہیں مانگنا، لیکن یہ جو اللہ کا استثناء ہے اس کے اندر بڑا معنی پوشیدہ ہے۔ اگر اللہ کا استثناء نہیں ہوتا تو کائنات میں اللہ کی عبودیت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ لا الہ کا کلمہ جب تک الا اللہ کی تکمیل نہیں ہو گئی اس وقت یہ مکمل نہیں ہوا، اور میرے مولا حسین حقا اللہ اکبر بنائے
لا الہ، یہاں پر است جو ہے نا معین الدین چشتی اشبیلی نے اللہ پہ رکھا ہے، الا اللہ سے پہلے است، حسین است ہوگا، حسین ہست ہوں گے، حسین بادشاہ ہے، حسین پیکر محبت ہے، حسین پیکر امن ہے، حسین شورا کا مرکز ہے، حسین قربت کے لیے، حسین محبت کے لیے، حسین دنیا کے اندر امن کے پیغام کو ابدی نظام کی طرف پہنچانے کے لیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہر مترجم نے اپنے حسب حال، اپنے ذوق کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے، اردو ترجمہ نگاروں نے۔ تو میں اس ترجمے کو پسند کر کے آپ تک لے کر آیا ہوں، بجائے کہ میں لفظاً اس کا ترجمہ روایت کے انداز میں پہنچانے کے بجائے عصر حاضر کے ایک بہت بڑے مفسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ارسال القرآن کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ اس ترجمے کے اندر ایک خوبصورتی تھی، اس خوبصورتی کے خاطر وہ ترجمہ سنا رہا ہوں جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ فرماتے ہیں، فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر میری قرابت اور اللہ کی قربت سے محبت چاہتا ہوں۔ یہاں پر جو سمجھانا ہے نکتہ وہ یہ ہے، اللہ کے رسول کی قربت ملے گی تو اللہ کا قریب ہوگا، اگر رسول کی قربت نہیں ملے گی تو اللہ کا قریب نہیں ہو سکتا۔ اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے قرابت داروں میں کن کن ہستیوں کو شامل کیا ہے؟ معتبر ترین احادیث اور تفسیرات کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تفسیر کشاف میں یہ روایت آئی اس حدیث اور قرآن کے فرامین کی روشنی میں فرمایا، رویہ لما ہذہ آیت نزلت قیل یا رسول اللہ من قرابتک۔ یقیناً یہ دو محافل جو پاکستان میں منعقد ہوتی ہیں، جس کا سال بھر لوگوں کو بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے، ایک یہ محفل جو آج جس میں ہم بیٹھے ہیں، اور دوسری حسین آباد میں یوم حسین کے موقع پر منعقد ہونے والی محفل ہے، انتہائی روح پرور ہوتی ہے یہ دونوں محافل۔ ان دونوں محافل کے لوگ جو ہے سال بھر انتظار میں ہوتے ہیں۔ میں کل ہی اسلام آباد سے آیا ہوں، مجھے میں کسی اپنے جسمانی چیک اپ کے حوالے سے میں گیا تھا، ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ کو چند روز اسلام آباد نہیں چھوڑنا ہے، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے صاف انکار کیا۔ میں نے کہا جی جس محفل کا ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں وہ محفل 11 کو ہونے جا رہا ہے، تو آج میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے کل کسی حالت سے اسکردو پہنچنا ہے۔ تو یہ کہہ کر میں یہاں پہنچا ہوں اور الحمدللہ میں سکون محسوس کر رہا ہوں، اور جب سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے فوراً اسکردو پہنچنا ہے، اسی ارادے کے ساتھ ہی میں ٹھیک ہو گیا۔ تو میں ایک بار پھر تمام مہمانوں کا بحیثیت سیکرٹری جنرل بزم علم و فن شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب یہاں تشریف لائے، اور امیر اسلم حسین صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ روح پرور محفل منعقد ہوئی، اور الحمدللہ اس محفل میں اعلیٰ ترین ملک بھر سے بلکہ دنیا سے شخصیات
علمی و ادبی شخصیات دانشور حضرات اسکالرس تشریف لاتے ہیں، اور مجھے فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ جناب آج ہماری محفل میں جناب مقصود جعفری صاحب عالمی شہرت یافتہ علمی شخصیت اسکالر دانشور یہاں موجود ہیں، جو 32 کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور بہترین اسکالر ہیں. ان کو بھی میں یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں. یہاں حکم کے مطابق میں آیا ہوں تو مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب کے حضور منقبت کے 2-4 شعر پیش کرتا ہوں. اگر ہے تجھ کو خوش گفتار ہونا، اگر ہے تجھ کو خوش گفتار ہونا، غلام میسم تمار ہونا. اگر ہے تجھ کو خوش گفتار ہونا، غلام میسم تمار ہونا. علم پتھر میں گڑ جانا ہے آسان، علم پتھر میں گڑ جانا ہے آسان، ہے مشکل حیدر کرار ہونا. علم پتھر میں گڑ جانا ہے آسان، ہے مشکل حیدر کرار ہونا. اور علی تیرے شرف کی ہے گواہی، علی تیرے شرف کی ہے گواہی، خدا کے گھر کی شق دیوار ہونا. علی تیرے شرف کی ہے گواہی، خدا کے گھر کی شق دیوار ہونا. اور بڑے لشکر کی پسپائی ہے ممکن، بڑے لشکر کی پسپائی ہے ممکن، مگر ہے شرط نافرار ہونا. اور علاج درد سے ہے لاکھ بہتر، علاج درد سے ہے لاکھ بہتر، مریض عابد بیمار ہونا. علاج درد سے ہے لاکھ بہتر، مریض عابد بیمار ہونا. یہی ہے اعتراف شیر یزداں، یہی ہے اعتراف شیر یزداں، عطا تیرے لیے تلوار ہونا، عطا تیرے لیے تلوار ہونا. اور میں اب تعمیر ہو کر چاہتا ہوں، میں اب تعمیر ہو کر چاہتا ہوں، تمہارے نام پر مسمار ہونا. میں اب تعمیر ہو کر چاہتا ہوں، تمہارے نام پر مسمار ہونا. اور پڑا امجد کو تیری پیروی میں، پڑا امجد کو تیری پیروی میں، خود ہی سے برسر پیکار ہونا، خود ہی سے برسر پیکار ہونا. اگر ہے تجھ کو خوش گفتار ہونا، غلام میسم تمار ہونا. بہت بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. یہ تھے اس محفل کے میزبان محترم امجد جی.